تو کیا تم پہاڑی پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ایس پی کے لہجے میں میرے لیے کھلا چیلنج موجود تھا۔ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے آگے دینی قانون میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں دیکھوں گا کہ تم کتنے دنوں شہر میں رہ سکتے ہو۔ ایس پی کی کرخت آواز میں بولا، میں تمہاری شکایت آئی جی سے کروں گا، اس کے بعد کیا ہوگا تم دیکھو گے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں نیک ہدایت دے۔ شٹ اپ، ایس پی نے تلملا کر کہا اور پھر بولا، بحیثیت ایس پی سٹی کے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اجازت کے بغیر اس عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ دوسرا حکم تم کو براہ راست آئی جی کی طرف سے ملے گا۔ ایس پی اتنا کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکبر بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، شاہد میاں، ایس پی نے باہر اپنے آدمی تعینات کر دیے ہیں اور مجھے ہدایت کی ہے کہ میں باہر جانے کی کوشش نہ کروں۔ میں نے اسی وجہ سے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، اب بھی وقت ہے۔ شاہد میاں، تم نے اگر اپنی ضد نہ چھوڑی اور پہاڑی پر واپس نہ گئے تو صورتحال زیادہ سنگین ہو جائے گی۔ صورتحال تو سنگین ہو چکی ہے اکبر، اور مزید سنگین ہوگی، دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ اکبر نے ہر چند مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ حالات کے دھارے نے جو رخ اختیار کیا تھا اس نے میری طبیعت میں اور جوش پیدا کر دیا۔ میں پنڈت اوانکار ناتھ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس طاقت سے نبر آزما ہے۔ اس نابکار نے نہ صرف یہ کہ میری عبادت اور ریاضت کو چیلنج کیا تھا، بلکہ میری میاں صاحب کی بزرگی کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اس کی آنکھوں پر پڑی ہوئی اس پٹی کو ہٹانا چاہتا تھا جس نے اسے تکبر کا شکار بنا رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت وضو کیا اور ایک وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اکبر نے کوئی مداخلت کرنی مناسب نہیں سمجھی اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میں وظیفے میں منہمک رہا۔ تصور میں پنڈت اوانکار ناتھ کی حویلی میرے سامنے تھی۔ میری کیفیت اس وقت کچھ عجیب سی تھی۔ جوں وظیفہ مکمل ہوتا جاتا تھا میرے اوپر غنودگی اور نشے کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے وظیفہ ختم کر کے انگشت شہادت اوانکار ناتھ کی حویلی کی سمت اٹھائی۔ پھر میں نے کشف کیا اور اپنی نظریں بند کر کے درمیانی رکاوٹوں کو دور کرنے کا عمل پڑھا تو اوانکار ناتھ کی حویلی، جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے اوانکار ناتھ کو بڑے غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے قیمتی مال و اسباب کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر چیز خس و خاشاک کے مانند جل رہی تھی۔ بیرسٹر راشد حسین ثمینہ کا ہاتھ تھامے آگ کے شعلوں سے بچتا بچاتا باہر کی طرف بھاگتا نظر آیا۔ مجھے اس وقت جو روحانی خوشی حاصل ہوئی اس کا اندازہ میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے کشف کی حالت کو ختم کیا، نظریں کھول کر اکبر کی طرف دیکھا تو وہ حیران پریشان کھڑا میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جائے نماز سے اٹھا اور اکبر کو مخاطب کر کے بولا، اکبر، میرے دوست اوانکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو جارحانہ سلوک کیا تھا اس کے انتقام کا پہلا مرحلہ میں نے پورا کر دیا۔ ابھی کچھ دیر میں تم سنو گے کہ اس نابکار پنڈت کی شاندار حویلی کا کیا حشر ہوا۔ شاہد میاں، تم پر خدا کی رحمتیں ہوں، خدا کے لیے تم ان باتوں سے پرہیز کرو، اکبر نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اس طور پر دوسروں سے انتقام لینا اور نقصان پہنچانا تمہارے شایانہ شان نہیں۔ جو کچھ اوانکار ناتھ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ نہیں اکبر، ان نصائح سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ اب اس کمینہ صفت شخص کو بتانا ہی ہوگا کہ دل آزاری کی سزا کیا ہوتی ہے، بزرگوں کی شان میں گستاخانہ کلمے استعمال کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں اگر چاہتا تو وہ شیطان پنڈت ماں راشد حسین اور ثمینہ کے اس آگ میں بھسم ہو سکتا تھا، لیکن میں نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہے، انہیں یقیناً عبرت ہوگی۔ شاہد میاں، بڑے میاں صاحب کی دعاؤں سے تم نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس موکلوں کی ایک پوری فوج موجود ہے، تم جسے چاہو نقصان پہنچا سکتے ہو، مگر ان باتوں سے اول تو تمہاری بزرگی پر حرف آئے گا، پھر تمہاری عقیدت مند بھی تم سے کترانے لگیں گے۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہوگا، مگر اب ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، میں مان لیتا ہوں شاہد میاں، لیکن پولیس افسران کو تم کس طرح مطمئن کر سکو گے؟ وہ تمہارے خلاف سخت کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ پولیس، میں نے قدرے نفرت سے کہا،
ہاں وہ میرے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر انہوں نے زیادتی سے کام لیا تو مجھے انہیں کوئی معقول سبق دینا پڑے گا۔ میرا خدا اس بات کا شاہد ہے کہ میں نے ابھی تک کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں میری کسی ذاتی غرض کو دخل ہو۔ ابھی میرے اور اکبر کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ وہی ایس پی غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے کہہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ بڑے غضب کی حالت میں ہے۔ میں مطمئن انداز میں بیٹھا رہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ مجھے مخاطب کر کے بولا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کسی نے پنڈت اوانکار ناتھ جی کی حویلی کو آگ لگا دی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے طنزاً جواب دیا، جب تم نے مجھے یہاں نظر بند کیا ہے تو بھلا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے مسٹر شاہد۔ ایس پی ماتھر نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ پنڈت جی کی حویلی میں آتش زدگی کی کیا وجہ ہے، اس میں بھی تمہارے کسی سیوک کا ہاتھ ضرور شامل ہے۔ ایس پی کے لہجے میں گھن گرج ضرور تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ مرعوب بھی ہے۔ چنانچہ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ماتھر جی تم مجھ سے کچھ پوچھنے کے بجائے اپنے پنڈت اوانکار ناتھ سے کیوں نہیں دریافت کرتے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے کالے علم کے ذریعے تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دے۔ مسٹر شاہد تم زیادتی کر رہے ہو۔ تم ہمارے پنڈت اور پجاریوں پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ تمہیں اس حرکت پر پچھتانا ہوگا۔ میرا ایمان ہے ماتھر جی کے خداوند کریم کو جو منظور ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایس پی کی بوکھلاہٹ سے قدرے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، انسان کی کیا مجال کہ وہ قانون قدرت میں رخنہ اندازی کر سکے۔ بکواس بند کرو ملا۔ ماتھر آپے سے باہر ہو کر بولا، میں تمہیں حوالات میں بند کر کے سڑوا بھی سکتا ہوں۔ ماتھر کے منہ سے بے ہودہ کلمات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زبان بندی کا عمل بڑھ کر اس کی جانب دم کیا تو وہ بولتے بولتے یک لخت خاموش ہو گیا۔ اس کی حالت مضحکہ خیز ہو گئی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز ندار تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ خوف زدہ نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی جھانک رہی تھی۔ اس نے واپس جانے کے ارادے سے گھومنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے جکڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کیفیت سے اس کی رہی سہی عقل بھی خبت کر دی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں ان دو سپاہیوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا جو اس کے ساتھ آئے تھے اور اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سپاہی باہر نکل گیا تو اس نے میری طرف رحم طلبی نظروں سے دیکھا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ماتھر میری کوئی دشمنی نہیں تھی، میں اسے صرف اس کی بد کلامی پر تھوڑی سی سرزنش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں نے بڑی نرمی سے کہا، جاؤ ماتھر جی، آئندہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ والوں کو چھیڑنا اور ان سے بد کلامی کرنا کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ماتھر کی قوت گویائی دوبارہ واپس آ گئی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں بوکھلا کر میرا شکریہ ادا کیا، پھر الٹے قدموں دروازے سے باہر نکل گیا۔ اکبر ابھی تک پیدا ہونے والی صورتحال سے بڑا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اکبر کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو اکبر، اب ماتھر جی دوبارہ میرے خلاف ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اکبر نے اس بات میں گردن کو جنبش دی، پھر برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں کمر سیدھی کرنے کی غرض سے اس کوچ پر نیم دراز ہو گیا جس پر میں نے رات گزاری تھی۔ میرا ذہن پنڈت اوانکار ناتھ میں الجھا ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ اپنی حماقتوں کو محسوس کرے اور میرے پاس آ کر غلطیوں اور غلط فہمیوں کا اعتراف کرے۔ اسی وجہ سے میں نے ابھی تک اسے کچھ طرح دے رکھی تھی۔ البتہ شاہد حسین اور ثمینہ کے لیے میرے دل میں رعایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر مجھے رشیدہ کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان پر مصائب کا سلسلہ اتنا ہی طویل ہو جتنا اس خاندان کی وجہ سے مجھ پر ہوا تھا۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود بیرسٹر راشد حسین کے مظالم کو نہ بھلا سکا تھا۔ مجھے اکبر کا خیال بھی تھا، میری ہی وجہ سے بیچارہ راندہ درگاہ ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی آسودہ حالی کے لیے بھی کچھ کروں۔ ابھی مجھے نیم دراز ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ابوالحسن جن میرے سامنے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر مجھے الجھن اور پریشانی کے تاثرات نظر آئے تو میں نے دریافت کیا، کیا بات ہے ابوالحسن؟
آپ مجھے خلاف توقع آزردہ خاطر نظر آتے ہیں۔ میاں صاحب ابو الحسن نے عجز سے کہنا شروع کیا، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ پہاڑی پر چل کر رشد و ہدایت اور فیض عام کا سلسلہ جاری کریں اور اپنے خادموں کو متوقع دیں کہ وہ آپ کے کسی کام آ سکیں۔ ابو الحسن نے بڑی لجاجت سے کہا، صرف آپ کے اشارے کی دیر ہے میاں صاحب، میرے قبلے کے ہزاروں افراد آپ کے دشمنوں کو منٹوں میں صفاستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ابو الحسن کہ آپ اور آپ کے قبیلے کے احباب مجھے اتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے عزیز ہیں، آپ نے قدم قدم پر میری رہبری کی ہے، لیکن میں نے بارہا آپ سے گزارش کی ہے کہ ان معاملوں میں آپ نہ الجھیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اس معاملے میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکا، مجھے اپنی شکست تسلیم ہے، لیکن ابو الحسن یقین کیجیے یہ سب میں اس بابرکت پہاڑی کے آبرو کے لیے کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی کہ میں کامل سکون سے آئندہ اپنے مشاغل دینی میں مصروف رہ سکوں۔ باہر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ میاں صاحب ابو الحسن تیزی سے بولے، آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی عدم موجودگی کو مختلف اور عجیب معانی پہنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ آپ نے کہا؟ ابو الحسن میں چونک کا سیدھا ہوتے ہوئے بولا، مجھے بتائیے ابو الحسن کہ میرے عقیدت مندوں نے میرے بارے میں کیا خیال رکھا ہے؟ یہ کس قسم کی چاہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ پولیس سے متاثر ہو کر پہاڑی چھوڑ دی ہے۔ ابو الحسن نے ڈرتے ڈرتے کہا، کچھ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ہی کے حکم پر شمشیر علی نے پولیس انسپکٹر پر حملہ کیا تھا۔ بعض افراد نے دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر آپ پر بے بنیاد اور گھناؤنے الزامات تراشنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! میں نے حیرت سے کہا، ابو الحسن کیا میرے عقیدت مندوں میں میری گزشتہ خدمات بھول گئے ہیں؟ کیا انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ میاں صاحب نے اپنی جانشینی کی سعادت مجھے سونپی تھی؟ کیا میں نے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی کی؟ خیر، میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، کہنے دو، اگر وہ کچھ کہتے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، اسے جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں میاں صاحب کہ آپ اپنے حجرے میں واپس چلے، ساری باتیں آج خود ختم ہو جائیں گی، آپ کے حریف راہ راست پر آ جائیں گے اور عقیدت مندوں کے شبہات بھی دور ہو جائیں گے۔ نہیں ابو الحسن نہیں، اب یہ ناممکن ہے۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یہ میرا دل دیکھو کہ کیا تمہیں اس میں برائیاں نظر آتی ہیں؟ خدا شاہد ہے ابو الحسن، میں نے بلا وجہ کسی کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے مجھے کسی بات کا خوف نہیں۔ میرے عقیدت مند جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ میں دعا کروں گا کہ خدا ان کو سیاہ سفید کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو الحسن نے مجھے سمجھانے اور پہاڑی پر واپس جانے کے لیے بہتر سے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میں اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس نے میرے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ابو الحسن مایوس ہو کر واپس چلے گئے تو میں نے سکون قلب کی خاطر میاں صاحب پر وہی ودیت کیا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں خود کو مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مبادا کے اشتعال کی حالت میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی جو خدا کے حضور ناگوار گزرتی۔ میرے وظیفے کا ورد ابھی جاری تھا کہ اکبر ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے وظیفہ ختم کر کے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران اکبر نے میرے استفسار پر بتایا کہ ماتھر نے ان پولیس والوں کو واپس بلا لیا ہے جو میری نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں نے اکبر کے دفتر میں ہی ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں باہر جانے کا قصد کر رہا تھا کہ ڈی ایس پی ظفر علی آ گئے۔ انہوں نے مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ میں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولے، میاں صاحب میں آپ کو شہر کی حالت سے باخبر کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ ظفر علی میاں، میں جانتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان باتوں سے میرا کوئی سروکار نہیں رہا۔ پنڈت اوانکار ناتھ کا مسئلہ تو میں تم کو بلا خوف و خطر بتاتا ہوں کہ اس کی حویلی میرے موکلوں نے جلائی تھی، لیکن پولیس میرے خلاف کوئی فرد جرم عائد نہیں کر سکی۔ جس وقت حویلی جلی تھی اس وقت تمہارے ایس پی ماتھر جی کے سپاہی میری نگرانی کے لیے موجود تھے۔ وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں گیا۔ آپ کا کہنا بجا ہے میاں صاحب، لیکن میں اس وقت ایک خاص درخواست لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ظفر علی نے دبی زبان میں کہا، اگر آپ کچھ دنوں کے لیے پہاڑی پر واپس چلے جائیں تو شہر کے حالات سدھر سکتے ہیں۔ رہا پنڈت اوانکار ناتھ کا مسئلہ تو میں آپ کو ایک سچے عقیدت مند کی حیثیت سے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ میں خدا کے واسطے
میں خدا کے سوا کسی کا پابند نہیں ہوں ظفر علی میاں، میں نے چڑھ کر کہا۔ شہر میں پھیلی ہوئی کشیدگی کو دور کرنا پولیس کا کام ہے، یقین رکھو میں تم لوگوں کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ ظفر علی بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے تو میں نے اس کشیدہ اور ناگفتہ صورتحال کا از نو جائزہ لیا۔ پولیس کے دباؤ میں آ کر اپنے تمام اقدام واپس لینے کا مطلب تھا کہ پولیس مسلمانوں کے معاملے میں ہمیشہ یہ وتیرہ اختیار کرتی ہے۔ میں سوچنے لگا، وہ صبح مجھ سے اجازت لے کر دوسرے کمرے میں گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ دوپہر کا کھانا اس کے ایک چپڑاسی نے مجھے کھلایا تھا۔ اکبر کی عدم موجودگی سے میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا، دفتر بند پڑا تھا۔ اکبر کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے سوچا، پھر میرے ذہن میں مختلف شبہات سر ابھارنے لگے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میری بے چینی اور الجھن میں اضافہ ہوتا گیا۔ عشاء کا وقت آیا تو میں اضطراب کے عالم میں نماز ادا کی۔ چپڑاسی کے ذریعے میں نے روحوں کو بلانے کے لیے مختلف قسم کے لوازم، آگ اور خوشبو منگوائی اور پھر الماس کی روح کو طلب کرنے والا وظیفہ شروع کر دیا۔ الماس کی روح جلد ہی میری طلبی پر حاضر ہو گئی۔ میں نے اس سے اکبر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بادب بولی، اے نیک بزرگ، آپ کے دوست اون کائنات کے کالے علم کے بیرون نے اغوا کر لیا ہے۔ الماس، اس کا نام میرے ہونٹوں سے نکل نہیں رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اکبر اس وقت کہاں ہے اور وہ مردود اون کائنات پنڈت مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ اون کائنات بیرسٹر راشد حسین اور سمینہ کو ساتھ لے کر ایک مقامی مندر میں مقیم ہے جہاں پولیس کا کڑا پہرا لگا ہوا ہے۔ پجاریوں کو بھی مندر میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ الماس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تو میں اس پر اور مشتعل ہو گیا اور اس کا جواب ادھورا تھا۔ میں نے اسے شدید غصے کی حالت میں مخاطب کر کے کہا، الماس، تم نے اکبر کے بارے میں مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس مقام پر قید کیا گیا ہے۔ یہ تم غیر واضح جوابات کیوں دے رہی ہو؟ مجھے حالات سے پوری طرح باخبر کرو۔ حضرت، میں آپ کی تابع ہوں۔ الماس نے یہ کہہ کر سر جھکایا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے کہا، الماس، جاؤ اور اکبر کو رہا کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ الماس نے نظریں نیچی کر کے کہا، اے عالی مرتبہ بزرگ، میں آپ کے احکام کی تابع ہوں لیکن اکبر کی رہائی کے سلسلے میں معذور ہوں۔ وجہ؟ الماس، وجہ بزرگ، اون کائنات کالے علم اور صفری جیسے ناپاک علم میں دور دور تک مشہور ہے۔ اس نے اپنی دیوی دیوتاؤں سے پرارتھنا کی ہے کہ وہ اس کی سہایتا کریں۔ کالی نے اس کی درخواست قبول کر لی ہے اور اب میں ان بے ہودہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ الماس، مجھے اکبر کا پتہ درکار ہے۔ میں معذور ہوں حضرت۔ جہاں کالے علم کی ناپاکی بیر ہو اس علاقے میں میرا گزرنا ناممکن ہے۔ میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہتی۔ الماس نے نظریں جھکا کر اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو میں غصے سے لرزنے لگا۔ چنانچہ میں نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اے الماس، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میرے احکام سے انکار کی جرات کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پہاڑی سے نیچے آنے میں میرا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ انکار کرنے کے بعد تم کس سزا کی مستحق ہو رہی ہو؟ جاؤ، تم نے میرے حکم سے انکار کی جرات کیسے کی؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس علاقے میں جاؤ جہاں اکبر موجود ہے۔ میرے دوست کی بازیابی کا کام نہیں سر انجام دینا ہوگا۔ انکار کا لفظ اب تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ الماس نے سہمی ہوئی نظروں سے میری سمت دیکھا، پھر خاموشی سے گردن جھکا لی۔ میں کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا لیکن جب الماس نے کوئی کلام نہ کیا تو میں نے اسی لہجے میں مخاطب کہا، الماس، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اے نیک بزرگ، میں اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں مجبور اور بے بس ہوں۔ تم گستاخی کر رہی ہو، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ کیا تم ان کی طوطوں کو نہیں دیکھا جو میرے حجرے میں موجود ہیں؟ نہیں نہیں بزرگ، میں معافی چاہتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور طیش میں آ کر ایک عمل پڑا۔ الماس کی روح ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی میرے پاس کسی اور صورت میں اپنی گستاخی کی معافی مانگنے آئے گی۔ اس وقت میرا عالم عجیب تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرے حواس معطل ہو چکے تھے اور میں ایک بزرگ سے ایک عام شخص بن گیا تھا۔ مجھے اکبر کے اغوا نے چڑچڑا کر دیا تھا۔ میں غصے میں پھنکا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اسی کیفیت سے دوچار رہا، پھر میں نے ایک وظیفہ پڑھا اور اس مندر کو نظر آتش کر دیا جہاں اون کائنات اور راشد حسین اور سمینہ کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔
اس کے بعد میں نے کشف کیا تو درمیانی رکاوٹیں چھٹ گئیں۔ میری نظریں جلے ہوئے مندر پر تھیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ ان کا نعت اس بار بھی راشد حسین اور ثمینہ کو ساتھ لے کر مندر سے نکل گیا تھا۔ راشد حسین بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں ان کا نعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، پنڈت جی، بھگوان کے لیے اس شاہد علی کے لیے کچھ کرو، ورنہ ہم کب تک آگ کے شعلوں سے یوں جان بچاتے رہیں گے۔ دھیرج راشد حسین، دھیرج، ان کا نعت نے غصے سے تلملا کر جواب دیا، میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ پر کتنے وار اور کر سکتا ہے۔ میرے بیرا سے بہت جلد موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ بچوں کا کھیل جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کا نعت اور راشد حسین مندر کے باہر کھڑے ان باتوں میں مصروف تھے کہ میں نے دیکھا ہندو اور مسلم کے دو گروہ نمودار ہو کر آپس میں برسر پیکار ہو گئے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ مقدس عمارت کو مسلمانوں نے آگ لگائی ہے، لہٰذا کشیدگی کا پیدا ہونا لازم تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہ جنگلی درندوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ کئی خنجر مختلف سمت سے لہرائے اور متعدد بے گناہ افراد خون میں نہا کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں چونکا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے ذہن میں اب بھی زخمیوں کی چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مرنے والوں کا خون میری گردن پر ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اکبر کے اغوا کی واردات نے مجھے دیوانگی کی سرحدوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے اکبر کی حالت اور اس کی قید کے مقام کے تعین کے لیے بھی کشف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں نے مندر کو آتش زدہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہولناک فساد واقع ہوا۔ حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں انتہا پسند اقدام کروں۔ میں اسی شش و پنج میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اکبر کو ان کائنات کے بیروں کے جنگل سے بچانا چاہتا تھا۔ ابھی میں اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر دشہوار پر پڑی، جو میری نظروں کے سامنے موجود تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر ان گنت سوال تھے۔ اس وقت دشہوار کو اپنے قریب دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے تقویت محسوس ہوئی۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، دشہوار، تم یہاں کیسے؟ میں کبھی نہ آتی، لیکن آپ کے اضطراب نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں آپ کا اس کیفیت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آپ کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ میں نے یہاں آنے کے لیے بابا جان اور قبیلے والوں کی ناراضی بھی گوارا کر لی۔ میں سمجھا نہیں، دری، میں نے تعجب سے پوچھا، کیا ابوالحسن نے تمہیں میرے پاس آنے سے منع کیا تھا؟ ہاں، دشہوار نے رندی ہوئی آواز میں کہا، بابا جان اور قبیلے والے آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں، لیکن کیا؟ دری، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ ابوالحسن اور میرے رفیق اجنہ کس بات پر ناراض ہیں؟ میں نے دشہوار کو جملہ نامکمل چھوڑتے ہوئے دیکھ کر بے چینی سے دریافت کیا۔ بابا جان اور قبیلے والوں کا خیال ہے کہ آپ ان راستوں سے بھٹک گئے ہیں جن پر میاں صاحب نے آپ کو چلنے کی تلقین کی تھی۔ دشہوار نے دبی زبان میں جواب دیا تو میں تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا، دری، اکبر کے اغوا نے مجھے جارحانہ اقدام کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے بے گناہ انسانوں کا خون ہوا ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ دری، اکبر میری وجہ سے حادثات کا شکار ہوا ہے۔ میں اس کی مدد سے منہ کیسے موڑ لوں؟ تم میری رہنمائی کرو دری۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کے دل کی کیا حالت ہے۔ دشہوار نے میرے قریب آتے ہوئے بولی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی اپنائیت سے بولی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے ہر حال میں آپ کی رفاقت عزیز ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ دری کی جان بھی نظر ہے۔ مجھے یقین ہے دری، مجھے یقین ہے۔ میں نے دشہوار کے ہاتھ کو جوش سے تھامتے ہوئے کہا، دری، میں اکبر کی بازیابی کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے روح الماس سے مدد چاہی، لیکن اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ میں غصے کی حالت میں بھڑک اٹھا، خدا مجھے معاف کرے۔ پھر میں نے اسے پوری تفصیل کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ میری مانیں گے؟ دشہوار نے بے پناہ لگاؤ سے کہا، دری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کب کسی کی بات نہیں مانی، لیکن پے در پے حادثات نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کیوں نہیں کہ آخر کار میرے اس اقدام کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے؟ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ مان لیجئے کہ آپ کو میری رفاقت کی ضرورت ہے۔ دشہوار نے اعتماد سے کہا۔
میں اسی لیے آئی ہوں، اب آپ خاموش رہیں۔ آپ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، تاہم بعض معاملوں میں آپ کا ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ یہ کام آپ اپنے رفقا کے اوپر چھوڑ دیجئے، وہ بھی تو آپ کے ساتھ آپ کے بلند مرتبے کے سبب سے ہیں۔ دری تم بہت ذہین اور معاملہ فہم دوشیزہ ہو۔ یہاں میں اپنے دوست عزیز کی بازیابی کے سلسلے میں تمہاری معاونت چاہتا ہوں۔ فی الحال یہ معلوم کرنا ہے کہ عنقانات کے بیروں نے اسے کہاں مقید کیا ہے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ درشہوار نے جواب میں تامل کا مظاہرہ کیا تو میں نے بڑی بے چینی سے کہا، دری تم کیا سوچ رہی ہو؟ درشہوار نے اپنے خیالوں سے چونکتے ہوئے کہا، میری حقیقت اس ہوا کے مانند ہے جس کا گزر ہر جگہ ممکن ہے۔ میں اکبر حسین کو یقیناً تلاش کر لوں گی، لیکن کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سنیے، اگر آپ نے اپنے دوست کی بازیابی میں جلد بازی سے کام لیا تو حالات آپ کے حق میں اور خراب ہو جائیں گے۔ عنقانات کے چیلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے گروہ فساد آمادہ ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ پہلے عنقانات سے دو بدو بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کرامتوں کے کرشمے دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ دوسری صورت میں حضرت سلیمان کی قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے جو کہیں گے وہی ہوگا۔ درشہوار نے مجھے سمجھایا تو بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے عنقانات کے مقابلے میں بے گناہوں کا خون اور بہے۔ میں نے سوچ کر کہا، دری اگر تم کہتی ہو تو میں عنقانات سے دو بدو گفتگو کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن کیا میرا اور اس کا آمنا سامنا مناسب ہوگا؟ کیا یہ بات قرین قیاس نہیں کہ اس نابکار کے گھر کے مجھے سامنے دیکھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میں بھی ہوش کا دامن کھو بیٹھوں گا۔ آپ ایسے جا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے، آپ نظر بندی کا عمل پڑھ سکتے ہیں۔ درشہوار نے مجھے آمادہ پا کر جلدی سے بولی، میں بھی آپ پر اس طرح سایہ کیے رہوں گی کہ صرف عنقانات آپ کو دیکھ سکے، دوسرے افراد کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہے گا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ پنڈت عنقانات اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے اس واقعے سے خود کو پوری طرح باخبر رکھا۔ درشہوار نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، پھر میرا ہاتھ تھام کر باہر کی سمت بڑھنے لگی۔ سڑک عبور کرتے ہی میں رک گیا۔ پولیس کی 3 گاڑیاں اکبر کے آفس کے سامنے پہنچ کر رک گئیں۔ 40-50 پولیس والوں میں 3-4 افسر بھی تھے اور ان کی قیادت DIG کر رہا تھا۔ میں بگڑے ہوئے تیور سے پلٹا ہی تھا کہ درشہوار نے کہا، نہیں، آپ کوئی مداخلت نہیں کیجیے گا۔ دری، یہ بدبخت لوگ اکبر کے کاروبار کو بھی تہس نہس کر دیں گے۔ میں نے غصے سے کہا تو درشہوار تیزی سے بولی، مجھے معلوم ہے وہ کیوں آئے ہیں، یہ یہاں محض آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آپ کو موجود نہ پا کر خاموشی سے کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ اکبر حسین یا ان کے کاروبار سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ ایسی صورت میں کیا میرا اس طرح غائب ہو جانا مناسب ہوگا؟ دری، یہ تم کس طرح سوچ رہی ہو؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ درشہوار مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ درشہوار کے کہنے پر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ لوگوں کا ہجوم ہمارے دائیں بائیں سے گزر رہا تھا، لیکن کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہ دی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ درشہوار نے بدستور میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ ایک عالم حفاظت جن کی لڑکی تھی، ان کے پاس خود بڑی فضیلتیں تھیں۔ میاں صاحب اس پر خاص شفقت فرماتے تھے۔ میں اس وقت اس کی رہبری میں تھا اور خود کو کسی قدر پر پرسکون اور آسودہ محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب دل نشیں میں محو تھا۔ ہم مختلف سڑکوں سے گزرتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ درشہوار مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہم ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچے تو میں چپ نہ رہ سکا۔ میں نے درشہوار سے دریافت کیا، دری، ہم یہاں کہاں آ گئے ہیں؟ پنڈت عنقانات راشد حسین اور سمینہ اس وقت پولیس کے تحفظ میں ہیں۔ پولیس نے ان کا بیان لینے کے بعد انہیں اسی تھانے کے ایک کمرے میں جگہ دی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس پورے تھانے کو نظر آتش کر دیا جائے تاکہ بانس اور بانسری کا وجود نہ رہے۔ درشہوار مسکرائی، مگر یہ اقدام آپ کو زیب نہیں دے گا۔ میں نہیں سمجھتی کہ عنقانات اور آپ کا کوئی مقابلہ ہے۔ یقیناً کوئی نہیں۔ اگر آپ عنقانات کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو اسے ہوشیار کر کے یہ مرحلہ کیوں نہ کیا جائے۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو اس کمرے تک لے چلتی ہوں جہاں عنقانات موجود ہے۔ میں خاموشی سے درشہوار کے ساتھ آگے بڑھا اور پولیس والوں کے درمیان سے ہوتا ہوا
تھانے کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ہر سمت بڑا سخت پہرا تھا۔ میں مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا تو میرا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا۔ میرے سامنے پنڈت اوانکار ناتھ جو سینہ تانے کھڑا تھا، اس کے سامنے ایس پی ماتھر کچھ کاغذات لیے بیٹھے کسی مسئلے کے حل میں سرگرداں تھے۔ درشہوار نے میرے تیور خراب ہوتے دیکھے تو سرگوشی کی، سنیے، خدا کے لیے آپ پرسکون رہنے کی کوشش کریں ورنہ سب کام خراب ہو جائے گا۔ میں نے درشہوار کی بات کا جواب سر کی معمولی جنبش سے دیا، پھر غصے سے اوانکار ناتھ اور ایس پی ماتھر کو گھورنے لگا۔ کمرے میں چند ساتھ تک مکمل سکوت رہا، پھر اوانکار ناتھ ہونٹ چباتا ہوا ماتھر سے بولا، مجھے صرف راشد حسین اور ثمینہ کی چنتا تھی ماتھر جی، ورنہ اب تک میں اس تماشا باز شخص کا کام کر دیتا۔ پرنتو اب تم نے ان دونوں کی رکشا کا وچن دیا ہے تو میں آرام کے ساتھ اس کا کیا کرم کر سکوں گا۔ مہاراج، میں راشد حسین اور اس کی لڑکی کا پورا دھیان رکھوں گا، لیکن کیا آپ میاں جی سے تنہا؟ ماتھر جی، اوانکار ناتھ ایس پی کا جملہ اچانک کر غرایا، تم نے اس چھوکرے کو میرے سامنے میاں جی کہہ کر میرا اپمان کیا ہے، کیا تمہیں اپنے سادھو پنڈتوں اور اپنے دھرم پر وشواس نہیں ہے؟ ماتھر اوانکار ناتھ کی بات سن کر گڑبڑا گیا، کرسی پر پہلو بدل کر بولا، میرا مطلب یہ نہیں تھا مہاراج، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب پولیس میں آپ کے بے شمار سیوک موجود ہیں تو پھر آپ کیوں دشمنوں کے منہ لگتے ہیں؟ نہیں، ماتھر اوانکار ناتھ گرجتے ہوئے بولا، شاہد علی نے براہ راست مجھے نقصان پہنچایا ہے، اس کا اپائے میرے سوا کوئی نہیں اور کر سکتا۔ ایک بات اور بھی دھیان میں رکھو، شاہد علی کوئی معمولی آدمی نہیں، بڑے میاں جی اسے 2-4 گر سکھا گئے ہیں جن کے ذریعے وہ چمکتا دکھتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کی طرف سے دیے ہوئے میرے علم کو زیر کر سکے۔ یہ بہت مشکل ہے، میں نے اپنے پورے جیون کی پتپا کے بعد کچھ حاصل کیا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اسے کسی بڑے مقام پر پہنچنے کے لیے ابھی اور پتپا کرنا پڑا ہوگی، پھر بھی وہ اوانکار ناتھ سے آنکھ ملانے کی جرات نہ کر سکے گا۔ جیسی آپ کی مرضی مہاراج، ماتھر نے مجبور ہو کر جواب دیا، پھر اس نے اٹھ کر بڑے ادب سے اس مردم آزاد پنڈت کو پرنام کیا اور اس کا آشیرواد لے کر کمرے سے نکل گیا۔ ماتھر کے جانے کے بعد اوانکار ناتھ کچھ دیر تک کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر وہ کرسی پر برا جمان ہو گیا، اس کی نظروں میں تشویش اور الجھن کے تاثرات عیاں تھے۔ میں اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا لیکن وہ مجھے دیکھنے سے قاصر تھا۔ پھر جیسے ہی درشہوار نے میرا ہاتھ چھوڑا، اوانکار ناتھ نے مجھے دیکھ لیا، وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہوا جیسے کسی زہریلے بچھو نے اسے ٹنگ مار دیا ہو۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حیرتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، گھبرا گئے ہیں اوانکار ناتھ جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت یہاں میری آمد پر یقیناً ششدر ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس متبرک پہاڑی کی عظمت و حرمت کو محسوس کر لیا ہوتا تو شاید آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہو، اوانکار ناتھ کا لہجہ تضحیک آمیز تھا، میں تم جیسے نادانوں پر توجہ نہیں دیتا، لیکن بچہ اگر بگڑ جائے تو اسے سیدھا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تم بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہو پنڈت جی، میں نے اوانکار ناتھ کو گھورتے ہوئے کہا، میں تم سے پھر درخواست کرتا ہوں، اسے آخری موقع سمجھو، اگر سدھر سکو تو ٹھیک ہے ورنہ کیا ہو سکتا ہے، یہ تم نہیں جانتے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا تمہیں وشواس ہے کہ تم یہاں سے زندہ بچ کر جا سکو گے؟ مومن موت سے کبھی نہیں ڈرتا اوانکار ناتھ، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری موت کم از کم تمہارے جیسے پاپی کے ہاتھوں کبھی نہ ہوگی۔ میں نے اس بار سرد لہجے میں کہا، البتہ میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ کہیں تمہاری گستاخی اور چور زبانی مجھے تمہیں کچھ سمجھانے پر مجبور کر دے۔ اچھا، تم بہت بڑھ کر باتیں کر رہے ہو شاہد علی، اوانکار ناتھ تیوری پر بل ڈال کر بولا، کیا دنیا سے تمہارا دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا ہے؟ چھوٹے میاں صاحب، مہمل باتوں میں وقت مت ضائع کرو۔ اوانکار ناتھ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تم سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اکبر کو میرے حوالے کر دو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم کبھی میرے معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر میں تمہاری باتیں ماننے سے انکار کر دوں تو، اوانکار ناتھ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مجھے غصہ آ گیا۔ قریب تھا کہ میں اس پر کوئی وار کر بیٹھتا کہ درشہوار نے، جو میرے ساتھ ہی موجود تھی، جلدی سے کہا، نہیں، خدا کے لیے صبر سے کام لیجیے، اس تھانے پر کچھ مسلمان افسر بھی تعینات ہیں، اگر آپ نے اوانکار ناتھ کے ساتھ کچھ کیا تو اس کا الزام ان بیچاروں پر عائد کیا جائے گا۔
حالات قابو میں آنے کے بجائے اور خطرناک صورت اختیار کر لیں گے۔ پولیس کے درمیان بھی فرقہ وارانہ فساد شروع ہو جائیں گے۔ درشہوار کے مشورے نے میرے غصے کو نرم کر دیا۔ میں نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، سنو اونکار ناتھ، میں اس وقت یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں اتنا باور کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب پہاڑی والے میاں صاحب سے کسی رواداری کی توقع مت رکھنا۔ تم دیکھو گے کہ سکون کا ایک لمحہ تمہارے لیے کس قدر محال ہو جائے گا۔ مورخ، اس سمے کے آنے سے پہلے ہی میں تجھے جلا کر بھسم کیے دیتا ہوں، اونکار ناتھ نے غصے میں آ کر کہا۔ اونکار ناتھ نے اتنا کہہ کر اپنے گلے میں پڑی ہوئی مالا اتار کر تیزی سے میری طرف پھینکی، لیکن ٹھیک اسی وقت درشہوار لپک کر درمیان میں آ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے اس پر حیرت تھی۔ مالا نے درشہوار کے جسم سے ٹکرا کر بڑی سرعت کے ساتھ اس کے جسم کے گرد زنجیر کی صورت میں پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے درشہوار ان زنجیروں میں جکڑی گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اونکار ناتھ حیرت بھری نظروں سے اس انجام کو دیکھ رہا تھا۔ درشہوار اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن زنجیروں کے ٹوٹنے نے اسے ضرور بوکھلا دیا تھا۔ اسے یقیناً اپنے منتر کے اس عجیب و غریب توڑ کی امید نہ تھی۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ درشہوار نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑی لجاجت سے بولی، اس وقت کسی جوابی کارروائی سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ درشہوار کا میرا ہاتھ تھامنا تھا کہ میں پھر اونکار ناتھ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس بات پر اور بوکھلا اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں درشہوار کے مجبور کرنے پر اس کے ہاتھ قدم اٹھاتا تھانے سے باہر آ گیا، جہاں سنگین بردار پولیس والے تعینات تھے۔ بہت دیر تک میرے اور درشہوار کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پھر جب ہم تھانے سے خاصی دور ایک غیر آباد علاقے کی طرف نکل آئے تو میں نے درشہوار سے کہا، دری، تم نے مجھے بڑے سخت امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ تم نے مجھے منع کر کے اچھا نہیں کیا۔ اونکار ناتھ کے طرز عمل پر مجھے اس کی سازش ضرور کرنا چاہیے تھی۔ مجھے اس کا احساس ہے، درشہوار نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ پھر وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، آئیے اس وقت آپ میرے ساتھ شہر سے دور ایک ویرانے میں چلیے، آپ کو سکون کی ضرورت ہے۔ وہاں برسوں سے ایک غیر آباد مسجد اب آپ کی منتظر ہے، وہاں آپ اطمینان سے آئندہ اقدام اور اکبر کی بازیابی کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے ویرانے میں چلنے کی درخواست کی تو میں نے سوچے سمجھے بغیر آمادگی ظاہر کر دی۔ میں اپنے خیالات میں مستغرق اس کے ہمراہ قدم بڑھاتا رہا۔ میں اب کچھ کھویا ہوا تھا کہ راستے کی دوری اور ماحول سے بالکل بے نیاز تھا، اور درشہوار کے دوبارہ ہم کلام ہونے پر جب میں چونکا تو دیکھا کہ اس وقت ایک ویرانے میں ایک بوسیدہ مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ جگہ مجھے بے حد پسند آئی۔ میں تنہائیوں اور ویرانیوں کا عادی تھا۔ وہاں جا کر میں نے خدا کا نام لیا اور درشہوار کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ہر سو تاریکی مسلط تھی۔ اس اندھیرے میں اجالا پھیلا تو میں نے دیکھا کہ درشہوار ایک طاق کے قریب کھڑی شمع روشن کر رہی تھی۔ وہ شمع وہاں پہلے سے موجود تھی یا ممکن ہے درشہوار نے اس کا بندوبست کیا ہو۔ روشنی میں مسجد کا اندرونی حصہ نظر آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور وہ جگہ صاف ستھری تھی اور فرش پر ایک اجلی دری اور گاؤ تکیہ موجود تھا۔ میں نے درشہوار کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، لیجیے اب آپ اطمینان سے بیٹھیے، میں نے پہلے ہی سے ان تمام چیزوں کا بندوبست کر رکھا تھا، آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ پیش کر دی جائے گی۔ میں جانتا ہوں دری کہ تم کیا کچھ کر سکتی ہو، لیکن ہمیں سکون سے بیٹھنے کے بجائے اکبر کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کیا تم جانتی ہو کہ اکبر حسین کو اونکار ناتھ کے بیروں نے کہاں مقید کیا ہے؟ میں اپنی پہلی فرصت میں اپنے عزیز دوست کو اس اذیت سے نجات دلانے کا خواہش مند ہوں۔ درشہوار میری بات سن کر سنجیدہ ہو گئی، پھر کوئی جواب دیے بغیر وہ آن واحد میں میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس خیال سے کہ وہ اکبر کا پتہ لگانے کی غرض سے گئی ہے، میں آگے بڑھ کر دری پر بیٹھ گیا جس پر ایک اجلی چاندی کا فرش تھا، اور میں نے سجدے کی حالت میں خود کو زمین پر گرا دیا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ درشہوار جلد ہی واپس آ گئی۔ پھر قبل اس کے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، اس نے خود ہی پہل کر دی۔ آپ کا دوست اس وقت بھوٹان کی پہاڑیوں پر ایک غار میں قید ہے، جہاں اونکار ناتھ کے بیرس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اونکار ناتھ نے وہاں بڑی سخت ناکہ بندی کر دی ہے۔
اس غار کے ارد گرد حصار کھینچ دیا گیا ہے تاکہ دوسری طاقتیں اس کی مدد نہ کر سکیں۔ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے دری، میں اپنے اکبر کو ضرور ان پریشانیوں سے نجات دلاؤں گا۔ درشوار کی زبانی اکبر کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جانے کے بعد میں نے اٹھ کر تیمم کیا، پھر اس مسئلے پر آ بیٹھا جو فرش پر ایک جانب موجود تھا۔ قبل اس کے کہ میں اپنا وظیفہ شروع کرتا درشوار نے قریب آ کر کہا، خدا آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے، لیکن اگر میری کوئی ضرورت محسوس ہو تو مجھے آواز دے لیجیے گا۔